ہمارے حضرت واقعہ سناتے تھے فنٹر گیروں کے بارے میں. ایک صاحب کو تقوی کا ہیضہ ہو گیا, تقوی کا ہیضہ ہو گیا, یعنی وہ یہ شو کرنا چاہتے تھے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں, بہت زیادہ پرہیزگار ہوں, خام خا کی شو مارنے کے لیے نا. تو ان کے مریدین, ایک دفعہ گاؤں میں دعوت کی کسی مرید نے, دعوت میں ان کے سامنے کھانا لا کے رکھا. انہوں نے کہا اس کھانے کے بارے میں کیا دلیل ہے کہ یہ حلال بھی ہے یا نہیں ہے, کیا دلیل ہے؟ ہو سکتا ہے جس نے یہ مرغی ذبح کی ہو, پتہ نہیں ذبح مرغی کی ہے کہ نہیں کی, اللہ کا نام لیا کہ نہیں لیا, اور جس نے کی ہو سکتا ہے کوئی ہندو ہو, سکھ ہو. میں نہیں کھاؤں گا. لوگوں نے کہا یار یہ تو کوئی بہت زیادہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, مشکوک چیزوں سے بھی بچتے ہیں. اب لوگ مختلف چیزیں لا کے دے رہے ہیں, لا کے دے رہے ہیں, لیکن وہ قبول نہیں کر رہے. تو ان کے تقوی کی نا دھاک بیٹھ گئی پبلک میں, یار کو بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, اتنے نیک ہیں کہ عام آدمی اتنی نیکی افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن اب حضرت کو کھلائیں کیا؟ مسئلہ سارا یہ ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ حضرت کو کھلائیں, بھوک بھی لگ رہی ہے. تو خیر انہوں نے کئی چیزوں کو ریجیکٹ کر دیا, یہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ یوں ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے, پتہ نہیں یہ کیا ہے. تو کسی نے ان کے لیے جو ہے نا چنے کا بندوبست کیا اور کہا کہ یہ جو ہے نا مدینہ سے یہ صاحب ہیں, چنے لے کر آئے ہیں آپ کو کھلانے کا. ابھی پورا واقعہ مجھے یاد نہیں, ہو سکتا ہے کچھ اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑے بعد میں, تو آپ خود ہی کر لیے گا اس میں. تو وہ جو ہے انہوں نے کہا چلو یہ کھاتا ہوں میں. جب چنے کھائے تو پھر ان کو خیال آیا کہ اس کی بھی تحقیق کرو کہ یہ مدینہ کے ہیں بھی یا نہیں ہیں, فنٹر گیری نا. تو مریدوں سے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جی جب آہستہ آہستہ پہنچے نا کہ مدینہ میں کس کے پاس سے لیے, اس نے وہ کہاں سے لیے, اس نے کہاں سے لیے, اس نے کہاں سے لیے, تو آخر میں ایک ہندو آیا. وہ چنے خریدے گئے تھے کسی ہندو کی دکان سے. وہاں سے وہ مختلف ہاتھوں سے ٹریول ہوتے ہوتے مدینہ جانا تو کوئی مشکل نہیں ہے, سامان میں کچھ بھی ڈال کے لے جاؤ, واپس بھی لے آؤ. لوگ کہتے ہیں نا مدینہ سے جائے نماز لے کر آئے ہیں, کراچی سے جاتی ہے مدینہ, وہاں سے واپس ادھر آ جاتی ہے. اس پہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے بہتر یہ ہے, ابھی میں وہاں گیا نا ترکی, تو بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے, بچے جب بھی والدین سفر پہ جائیں تو بچے کیا کہتے ہیں, ہمارے لیے کچھ لے کر آؤ. تو وہاں چھوٹے بچے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی بندوق خرید لی پلاسٹک کی. وہ ٹھیک ٹھاک مہنگی ملتی ہے وہاں ترکی میں. دوسرے کے لیے میں نے نہیں خریدی, یہ سوچ کے کہ دونوں کے لیے بندوق صحیح نہیں ہے, ایک کے لیے بندوق تو دوسرے کے لیے کچھ اور لے لیں گے دوسرے کے لیے. لیکن وہ بیگ اتنا بھر گیا کہ اب اس میں جگہ ہی نہیں. اب میں پریشان کہ یار اب میں اگر مزید بچوں کا کوئی کھلونا خریدتا ہوں تو الگ سے بیگ چھوڑو, ٹوپی کرا دیں گے بچے کو, کراچی پہنچ کے ٹوپی کرا دیں گے. تو وہ جب ہم یہاں لے کے پہنچے نا کراچی, تو بچوں کا تو آپ کو پتہ ہے, یا تو کسی کو کچھ نہ دو, ایک کو دے دیا تو قیامت آ جائے گی. وہ ایسا تباہی مچاتے ہیں نا بچے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ گن جو ہے پلاسٹک کی یہ میں نے ایک کو دی تو پورے ملک میں کیا ہو جائے گا, فدائی حملے شروع ہو جائیں گے, دھماکے. یعنی ملک سے مراد ہمارے گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پہ انسان کیا کراتا ہے, ٹوپی کراتا ہے. تو میں نے پھر بیگ کھولا ہی نہیں, میں نے کہا کہ مغرب کے بعد بیگ کھلے گا, ابھی ذرا آپ لوگ کیا کریں, صبر کریں, سب کے لیے کھلونے آئے ہیں. مغرب سے پہلے میں یہاں ناگن چورنگی گیا کھلونے کی دکان میں, 450-300 کی وہی اسی جیسی گن مجھے مل گئی جو وہاں اچھی خاصی مہنگی مل رہی. 2-4 گنیں لے کے سب بچوں کو فارغ کر دیا اس میں نا. اور بھی جو کھلونے سننے میں وہ یہی سمجھ رہے کہ ان کو جھوٹ نہیں بولا کہ ترکی سے لایا ہوں. ٹوپی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا, جھوٹ ہوتا ہے, وہ تو ناجائز ہے. ٹوپی کا مطلب ہوتا ہے ان کو ایسا لگے, کیونکہ بیگ جب کھل رہا ہے تو وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں سب باہر سے آ رہا ہے, تو دے دیا ان کو. اس کے بعد میں نے کہا یار سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک سے سفر کر کے آؤ تو گھر مت جاؤ, ناگن چورنگی پہ کھلونوں کی دکان ہے. بچوں کو کیا پتہ بھائی, وہی چیز جو اب پاکستان کے 26 روپے وہاں کا 1 روپیہ ہے, وہ کہنے کو ان کا 5 روپے, ہمارے کیا بن جاتے ہیں, یا ان کے 100 روپے, ان کے 1000 روپے, ہمارے اچھے خاصے 26,000 بن جائیں گے. تو کیا ضرورت ہے. تو یہ سب کو اس طرح سے آپ ٹوپی حج و عمرے کے موقع پہ کرا سکتے ہیں. واپسی پہ یہاں سے جائے نماز خریدیں لیاری سے, اور
کھجوریں بھی وہیں سے ایران سے، کھجوریں تو خیر مدینہ کی ہوتی ہیں، اجوا کھجور خاص طور پر۔ اچھا خیر بات یہ چل رہی تھی کہ وہ جب تحقیق ہوئی ہے تو پتہ یہ چلا کہ بھئی وہ کسی ہندو کے پاس گئے، بھئی تمہارے کہاں سے ملے؟ تو اس نے کہا اصل میں ہمارے گاؤں میں ایک سور تھا، اس نے یہ چنے کھا لیے تھے، تو میں نے اس کو مار کے اس کے پیٹ سے نکالے ہیں اور ان کو دھو کے میں دکان پہ بیچ رہا ہوں۔ تو جو زیادہ فنٹر گیری کرتا ہے نا اس کے ساتھ پھر ایسا ہوتا ہے۔